الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جنگ بدر کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے انعامات مسلمانوں پر فرمائی اس کے بارے میں ہم نے کچھ سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ جنگ حنین اور اس میں کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی تھی، اس سے کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، درس ہدایت ملتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت قریب خاتمہ ہو گیا تھا، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا تو تقریباً عرب کے جتنے کفار مشرکین تھے ان کا جو جاہ و جلال تھا، روب تھا، وہ سارا ختم ہو گیا تھا قریب، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا۔ یہ دونوں قبیلے تھے مشرکین کے، یہ دونوں جمع ہوئے اور انہوں نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہماری باری ہے تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلع قمع کر کے رکھ دیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ حوازن و ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نضری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر 10 شوال مکرم کو سن 8 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 مہاجرین و انصار اور 2,000 مکہ کے نو مسلم اور 80 وہ مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے تھے، یعنی کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین میں پہنچے۔ مقام حنین میں جب دشمن کے مقابلے میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور انصار میں بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اوس کا جھنڈا، یعنی انصار کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج کا جو علم تھا، جو فلیگ تھا، وہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور جو اوس کا جھنڈا تھا وہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر، ڈبل زرہ پہن کر اور سر انور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو انشاءاللہ عز و جل جیت جائیں گے، کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے، بغیر لفظ انشاءاللہ کہے، یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تعزیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعزیان عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے، اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بوچھار سے ان کی صفیں درہم برہم ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ ساری جنگیں جو تم نے جیتی ہے، ساری جنگوں میں جو تم کو فتح ملی ہے، وہ میری وجہ سے، نہ کہ تمہاری عدد کی وجہ سے، نہ کہ تمہاری تیاری کی وجہ سے، نہ کہ تمہاری جنگی قابلیت کی وجہ سے، صرف اور صرف میرے فضل اور میری نصرت کی وجہ سے تمہیں کامیابی ملی ہے، اور مجھی پر بھروسہ کرو، تمہاری عدد پر، تمہاری تعداد پر بھروسہ نہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کی سوا تمام لشکر میدان جنگ سے چلے گئے۔
اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، سبحان اللہ، اور رجز کا یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، سبحان اللہ، مجھے کوئی عام انسان نہ سمجھو، میرے دادا عبد المطلب تھے، میں انہی کا بیٹا ہوں، انہی کا پوتا ہوں، سبحان اللہ۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا اور یا معشر انصار یا اصحاب بیعت رضوان کہہ کر للکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثاری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا، اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصرت عطا فرمائی اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا، ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے، اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا، الحمدللہ۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح نصرت کا حال اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح و نصرت کامیابی کا دار و مدار در حقیقت اللہ رب العزت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ خداوند قدوس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر اب تذکرہ انشاءاللہ غار ثور کے متعلق کیا جاتا ہے۔ ہجرت کی رات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ کاشن اقدس سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے، اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کرا لیا، سبحان اللہ، یعنی اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نشان قدم دیکھ کر کے کفار کو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس، آپ کے پاک مبارک شریف کو زخم نہ پہنچے، اس نیت سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عاشق صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کو اپنے کندھے پر اٹھایا، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے غار میں خود داخل ہو جاؤں، تاکہ اگر اس میں کوئی چیز اذیت دہ ہے، موذی کوئی جانور ہے تو میں اس کو پہلے نکال دیتا ہوں۔ تو پہلے خود غار میں داخل ہوئے، تشریف لے گئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جان نثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار اقدس پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب اقدس لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی اچھا ہو گیا۔ 3 رات حضور رحمت عالم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں رونق افروز رہے۔ کفار مکہ نے آپ کی تلاش مکہ کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر حفاظت خداوندی کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکری اسپائڈر نے جالا تن رکھا تھا اور کنارے پر کبوتری پجن نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکری جالا تن تھی، نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی اور گاپ ہو جاتا ویب کے اندر۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نیچے نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سبحان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا کہ وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن یکم ربیع الاول دوشنبے کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ اس کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اس آیت اور غار ثور کے واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی محبت و جانثاری رسول کا وہ نشان اعظم ہے جو قیامت تک آفتاب عالمتاب کی طرح درخشاں اور روشن رہے گا۔ کیوں نہ ہو کہ پروردگار نے انہیں اپنے رسول کے یار غار ہونے کی سند مستند قرآن میں دے دی ہے، جو کبھی بھی ہرگز نہیں مٹ سکتی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب دوست سے فرما رہے تھے نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں سے انہوں نے استنباط فرمایا کہ جو کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن شریف کی آیت کا منکر ہے، اور آپ کی صحابیت کی دلیل خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ فضل و شرف ہے جو نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیاں، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔